थाने से निकलने के बाद जामिन काफ़ी देर सड़कों पर बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। जब थक गया तो गाड़ी का रुख हवेली की तरफ कर दिया। जब उसने हवेली में कदम रखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। शाहजी, कोई और हुक्म? जामिन जब हवेली में आया तो असगर इसे बाहर मिला। ताबेदारी से सर झुकाए कहा, अम्मा कहाँ हैं? आशी ने रुक कर अम्मा का पूछा, जो उसकी काफ़ी पुरानी मुलाजमा थी। जामिन को उन्होंने ही पाला था, इसलिए जामिन उनको अम्मा कहता था। शाहजी, वो बीबी जी के साथ हैं। असगर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो अब। जामिन ने उसे कहा और अपने रूम में चला गया। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल और पिस्टल ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अलमारी की जानब गया और अलमारी से आरामदायक लिबास निकालकर वो बात लेने चला गया। 10 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आया तो ट्राउज़र और शर्ट पहने हुए था और तौलिए से बाल खुश्क करके अब वो शीशे के सामने खड़ा सर में कंघी कर रहा था। ओह, अहम काम तो मैं भूल ही गया। अब वो कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियाँ उतरकर दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो सामने घुटनों में सर दिए एक लड़की बैठी थी। ब्लैक जीन्स और सुर्ख रंग की घुटनों तक आती शर्ट पहने, गले में स्टॉलर मफलर की तरह लपेटे, बाल कैचर में कैद थे, लेकिन कुछ लेटें बाहर निकल आई थीं। इसको बगौर देखने के बाद जामिन अम्मा की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो उसके पास बैठी न जाने उससे क्या कह रही थी। जामिन को देखती खामोश हो गई। पास पड़ी ट्रे में खाना जाने कब से ठंडा हो चुका था। अम्मा, मैं आ गया हूँ, अब आप जाकर आराम करें। जामिन के कहने पर अम्मा ने एक नज़र उस मासूम लड़की को देखा, जो जब से आई थी बस रोए जा रही थी। फिर उठकर चली गई। इस वक्त हवेली में कोई और मुलाजिम ना था। सब अपने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। जामिन की आवाज़ पर हुरैन ने घुटनों से सर उठाकर जामिन को देखा। हेलो स्वीट हार्ट, अंदाज मोहब्बत से भरा रखा गया था। कौन हैं आप? हुरैन की आवाज़ लड़खड़ाई थी। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। जामिन के मुंह से स्वीट हार्ट का सुनकर इसका दिल बुरी तरह घबरा गया था। बता देता हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। जामिन ने आगे बढ़कर हुरैन को दोनों कांधों से पकड़कर खड़ा किया और इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ पीछे ज़बरदस्ती चलाने लगा। नहीं, प्लीज़ नहीं, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? प्लीज़ छोड़ दें। हुरैन रोते हुए अपना हाथ जामिन के हाथ से छुड़वा रही थी, लेकिन बेसूद। खामोशी से चलो, शोर पसंद नहीं मुझे, जामिन ने रुक कर सख्त लहजे में कहा और फिर उसे अपने साथ घसीटने लगा। प्लीज़ छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे, मेरे मामा पापा परेशान। अभी अल्फाज अभी हुरैन के मुंह से अदा भी नहीं हुए थे कि एक जोरदार थप्पड़ जामिन ने उसे मार दिया था। थप्पड़ इतना जोर से लगा था कि हुरैन का होंठ फट गया था और खून जारी हो गया। मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, समझी तुम? हुरैन का चेहरा अपने हाथों में दबोच कर गुस्से से कहा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जामिन हुरैन को अपने कमरे में ला चुका था। कमरे का दरवाज़ा लॉक करके उसकी तरफ मुड़ा। दूर रहो मुझसे, खुदा के लिए जाने दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मेरे करीब मत आना। जामिन जैसे जैसे हुरैन की तरफ कदम बढ़ा रहा था, हुरैन वैसे ही डरती हुई पीछे होती जा रही थी कि अचानक जामिन ने हुरैन को बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। माय डियर वाइफ, अपने शोहर को नहीं पहचान रही आप? क्या हो गया है आपकी याददाश्त को? हुरैन को कमर से पकड़कर अब वो उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। नजरें हुरैन के लरजते होंठों पर थीं। जामिन की नज़रों से घबराकर हुरैन ने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप? बेयकीनी से कहा गया, जबकि आंखें हनूज झुकी हुई थीं। हाँ मेरी जान, मैं हूँ सैयद जामिन अली शाह। उसकी आंखों में देखता वो मगरूराना अंदाज में कह रहा था, प्लीज़ जाने दें, मामा पापा परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़। अब हुरैन ने ज़रा सी नज़र उठाकर देखा, लेकिन उसकी नज़रों की तपिश से घबरा कर फौरन आंखें झुका ली थी। लेकिन जामिन ने उसे बेदर्दी से अपने से दूर बेड पर फेंका। इस तरह अचानक जामिन ने उसे बेड पर फेंका तो वो सहम सी गई। आज नहीं, और कुछ मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, जामिन ने खुमार-आलूद लहजे में कहते हुए बेड की साइड से दराज को खोलकर सिगरेट निकाली और चलता हुआ सोफे की जानिब आया। सोफे पर बैठकर टांगे सामने पड़े टेबल के ऊपर रखकर अब वो सिगरेट सुलगा चुका था। नजरें हनूज हुरैन की तरफ थीं, जो कि बेड पर सिमटी बैठी थी और शायद काम भी रही थी। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों साथ रहें, क्योंकि कुछ हिसाब भी बराबर करने हैं मुझे तुम्हारे घटिया बाप से, जज्बात से आरे लहजे में कहा गया। नहीं, नहीं, मेरे पापा घटिया नहीं हैं। मेरे पापा के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? घटिया मेरे पापा नहीं, आप हैं, क्योंकि आपने मुझे किडनैप किया है। आप मुझे किडनैप करके यहाँ लाए। आपको अंदाज़ा है इस वक्त मेरे मामा पापा पर क्या? खुद को मजबूत जाहिर करती वो बोली थी,
اور اس کو بالکل اچھا نہ لگا تھا زامین کا اس کے باپ کے بارے میں یوں کہنا۔ ابھی حورین بول ہی رہی تھی جب زامین اس کی طرف آیا اور بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بدتمیز، گھٹیا، بےغیرت لڑکی، تمہاری اتنی جرأت کہ تم زامین علی شاہ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو؟ سارے پر پرزے کاٹ دوں گا میں تمہارے بھی۔ بد کردار ہو تم، غیر مردوں کے سامنے سے بےہودہ لباس پہن کے گھومتی پھرتی ہو۔ اشارہ اس کے لباس کی طرف تھا، اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکا دے کر کہا، اور ساتھ 2-3 زوردار تھپڑ بھی اسے مار چکا تھا۔ پلیز نہیں۔ کچھ دیر پہلے والی ہمت اب کہیں سو چکی تھی۔ حورین چہرے پہ ہاتھ رکھتی زامین سے بے حد خوف زدہ تھی۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ غصے میں کہتا حورین کو ایک دفعہ پھر بیڈ پر پھینکتا، سگریٹ اور لائٹر لے کر ٹیرس میں چلا گیا۔ حورین زمین پر بیٹھتی چلی گئی، آنسو آنکھوں سے مسلسل جاری تھے۔ زامین کا اسے یوں اغوا کرنا، پھر اس کا رویہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، لیکن پھر خاندانی مسائل اور جان کے خطرے کی وجہ سے سلمان شاہ اپنی فیملی کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر کبھی زامین اور حورین کے نکاح کا ذکر کرنا تو دور کی بات، دونوں خاندان کبھی آپس میں ملے بھی نہیں تھے۔ آج حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا، کیونکہ آج حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا۔ عاشر اور پاکیزہ کی زندگی میں بہار آ گئی۔ بیا کے بھائی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ آج وہ سب اپنے دوستوں کو بتاتی خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی آیا ہے۔ ناہید بیگم نے اپنے پوتے کا نام سید زامین علی شاہ رکھا تھا۔ عاشر اور پاکیزہ کے چہرے سے بھی مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج پاکیزہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کو صبر کا پھل مل گیا ہے۔ زامین کے نین نقش بالکل عاشر جیسے تھے۔ زامین کے آنے سے حویلی میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ ناہید بیگم ہر وقت اپنے پوتے اور پوتی میں لگی رہتی تھی۔ ان کی جان بس بیا اور زامین میں تھی۔ سب کا بے حد پیار اور لاڈ کے باوجود زامین بگڑا نہ تھا۔ وہ بہت ایک تمیزدار بچہ تھا۔ اتنی شان و شوکت کے بعد زامین کی طبیعت میں عاشر کی طرح رعب آ گیا تھا۔ زامین کے پیدا ہونے کے بعد بھی پاکیزہ نے بیا اور زامین میں کبھی فرق نہ کیا۔ ہر چیز پر پہلا حق بیا کو دیا جاتا۔ یہ پاکیزہ کی پرورش ہی تھی۔ یہ جاننے کے باوجود پاکیزہ بیا کی سگی ماں نہیں ہے، پھر بھی زامین اور بیا میں بے حد پیار تھا۔ آج حویلی میں کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، گپوں میں مصروف تھے۔ عاشر علی شاہ اور پاکیزہ ایک ساتھ ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ احمد، سلمان شاہ اور سمیہ بھی دوسری طرف ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ناہید بیگم ان سب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کی دائیں طرف حویلی کا اکلوتا وارث، ان کا پوتا زامین علی شاہ بیٹھا تھا، اور بائیں طرف لاڈلی پوتی حورین بیٹھی تھی، جبکہ گود میں 3 سالہ رامین بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ بیا کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا، جو کہ ابھی ہی کالج سے آئی تھی۔ سب سے مل کر اب وہ عاشر اور پاکیزہ کے درمیان میں جگہ بنا کر بیٹھ چکی تھی۔ پھر سب باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ماشاءاللہ، میرے بچوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اپنے بچوں کو دیکھتی ناہید بیگم نے دل میں دعا کی تھی۔ امی جان، آپ نے کوئی ضروری بات کرنی تھی کیا؟ عاشر نے سب کے آتے ہی ناہید بیگم کو مخاطب کیا۔ اس وقت وہ سب ناہید کے کمرے میں موجود تھے۔ رات کا وقت تھا، سب بچے اپنے کمروں میں تھے۔ جب ناہید بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں عاشر شاہ، سلمان شاہ اور دونوں بہوؤں پاکیزہ اور سمیہ کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ناہید بیگم نے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی جان، حکم کریں، پاکیزہ نے نہایت احترام سے کہا۔ جی جی امی، آپ حکم کریں، سلمان اور سمیہ بھی ایک ساتھ بولے۔ بیا میری بڑی پوتی ہے، اب اس کی شادی کے معاملات چلیں گے۔ ایک دو اچھا رشتہ بھی آیا ہے، لیکن ثنا نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اب تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ عاشر اور پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے ناہید بیگم نے پوچھا۔ عاشر نے پاکیزہ کو دیکھا، پاکیزہ نے آنکھوں کے اشارے سے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ امی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عاشر نے خوش دلی سے کہا۔ یہی اچھا ہے، لیکن بچوں کی شادیوں سے پہلے میں چاہتی ہوں کچھ اہم کام ہو جائے، اور ویسے بھی میری زندگی کا کیا بھروسہ۔ ایک پل کو وہ رکی۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے امی، عاشر نے فوراً بولا۔ بیٹا، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے بات پھر جاری رکھی۔ میں نے زمین تم دونوں میں برابر تقسیم کی ہے۔ ہاں، دونوں فیکٹریاں عاشر کے نام کی ہیں، دونوں آفس بھی عاشر کے ہیں۔ سلمان، تم نے جب اپنا نیا کاروبار شروع کیا تھا تو تم نے اس وقت ایک فیکٹری لے لی تھی، اور اس کے بعد بھی بینک سے تم اچھی خاصی بھاری رقم نکلوا چکے ہو، تو اب تمہاری ایک فیکٹری، لیکن میں اپنی تینوں پوتیوں کے نام اپنے حصے کی زمین کر رہی ہوں۔ آج ہی وکیل سائن کروا لے گا تم لوگوں سے۔ تم لوگوں کو کسی بات سے اعتراض تو نہیں؟ جب سب نے رضامندی ظاہر کی تو ناہید بیگم پھر گویا ہوں۔ زامن
اس حویلی کا اکلوتا وارث ہے۔ حویلی کے اصولوں کے مطابق میں نے یہ حویلی ضامن کے نام کر دی ہے۔ سب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر سے اپنی بات جاری رکھی۔ بیا بھی اپنی پھپھو کے گر جائے گی، اس کی طرف سے بھی مجھے اطمینان ہے۔ بس میں چاہتی ہوں میرے ضامن کی دلہن حورین بنے۔ جب اپنے گھر میں بچی موجود ہو تو باہر کی کیوں؟ میری حورین راج کرے گی یہاں۔ اب تم لوگ بتاؤ، کیونکہ ماں باپ تو تم ہو۔ ناہید بیگم نے کہنے کے بعد سب کے تاثرات دیکھے۔ امی، مجھے تو آپ کے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے سمیہ بولی۔ خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ جی امی، میری بھی یہی خواہش ہے، حورین ہمارے ضامن کی دلہن بنے۔ پاکیزہ بھی خوش دلی سے بولی۔ امی، حورین کے لیے ضامن سے اچھا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے فیصلے سے۔ سلمان کو بھی ماں کا فیصلہ بہت اچھا لگا تھا۔ آخر کو حویلی کے اکلوتے وارث سے ان کی بیٹی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ امی، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ عاشر بھی خوش تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس جمعہ کو ضامن اور حورین کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ ناہید بیگم کی بات پر سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ امی، دونوں ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں۔ میرے خیال سے مناسب وقت کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بچے بڑے ہو جائیں، ابھی تو دونوں چھوٹے ہیں۔ سب سے پہلے عاشر نے ماں کو کہا۔ انہیں یہ بات صحیح نہیں لگی تھی۔ جی امی، بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی منگنی کر دیتے ہیں، کچھ عرصہ بعد نکاح کر دیں گے، پاکیزہ نے کہا۔ امی، اتنی جلدی؟ سمیہ نے بھی ساس کو کہا۔ میری زندگی کا کیا پتہ، کل کا سورج دیکھ پاؤں گی بھی یا نہیں۔ بس اپنے ضامن اور حورین کا نکاح اپنی آنکھوں کے سامنے کروانا چاہتی ہوں۔ اگر تم لوگوں کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، میں ایسے ہی مر جاؤں گی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے بغیر۔ ناہید بیگم نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں امی آپ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں ابھی۔ چلے، ضامن تو 15 سال کا بالغ ہے، لیکن امی حورین کم سن بچی ہے، عاشر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میرا بس یہی فیصلہ ہے، اگر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تم لوگوں کی مرضی، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ ناہید بیگم اب ناراضگی سے بولی۔ امی، مجھے اور سمیہ کو کوئی اعتراض نہیں، سلمان نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ امی، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، پاکیزہ نے عاشر کو آنکھوں کے اشارے سے منع کرنے سے باز رکھا۔ جی امی، جیسے آپ کی مرضی۔ عاشر نے بھی بحث ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، جمعہ کو ضامن اور حورین کا نکاح بہت دھوم دھام سے ہوگا۔